الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ مل کے پیش کریں گے۔ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید اور برہان رشید کی ایک آیہ مبارکہ مقدسہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی مجھے حق بیان کرنے کی، آپ کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اللہ تبارک تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک طرف عمر، ایک طرف علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علی دیول شریف، حضور قبلہ پیر حسان مصطفیٰ۔ ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنتے ہیں کہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک آیہ مبارکہ مقدسہ تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اپنی زندگی گزارنے کا اگر کوئی طریقہ ہے، کوئی رستہ ہے، کوئی ذریعہ ہے، تو فقط حضور کا سیرت و اخلاق ہے، حضور کا خلق عظیم ہے، اور حضور کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو میں آپ احباب سے ہی کہوں گا، کوشش کریں اپنی زندگیوں کے اندر سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئیں۔
زندگی بسر کرنے کا اگر کوئی معیار ہے تو حضور کا خلق عظیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اپنے محبوب کو ایک عظیم و شان خلق کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ بقول شاعر تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کو حسن و ادا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ دیول شریف، حضور قبلہ پیر حسان مصطفیٰ۔ بس حضرات گرامی، میری آپ کو یہ نصیحت ہے صرف اتنی سی کہ آج اس خوبصورت محفل میں آئے ہیں، یہ عہد کر کے جانا ہے کہ باقی کی جو زندگی ہے یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ جو شخص بھی اس دنیا میں آیا ہے ایک روز اس شخص کو یہ دنیا یہاں پہ ہی چھوڑ کے جانا بھی ہے۔ فرمایا دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر ہو۔ دنیا جو ہے یہ ایک سفر کی مانند ہے، ہم سب یہاں پہ مسافر ہیں، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ تو میں اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت شیخ الاصفیاء حضور پیر صاحب دیول شریف ساری زندگی آپ نے اپنے مریدوں کو ایک ہی نصیحت فرمائی ہے، آپ نے ہمیں ایک ہی وصیت کی ساری زندگی کہ میرا یہ جو پیری مریدی کا رشتہ اور تعلق جو ہے اسے کہیں رسمی اور روایتی پیری مریدی میں نہ ڈھال دینا۔ میرا وہ مرید اس وقت تک کامل اور مکمل مرید ہی نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، جو اپنی زندگیوں کے اندر حضور کے اسوہ حسنہ کو نہیں لے کے آتا، حضور کی سیرت کو نہیں اپناتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں میں دین اسلام کو لے کے آئیں، اپنے اس مرشد کے عظیم مشن کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کملی والے آقا نے اپنی بڑی خوبصورت زندگی بڑی سادگی سے بسر کی ہے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے کے آنا ہے۔ کملی والے رسول نے اپنی زندگی کیسے بسر کی؟ حضور نے اپنی ساری زندگی انتہائی عاجزی اور انکساری سے بسر کی۔ حضور نے کبھی بھی غرور اور تکبر نہیں کیا۔ کبھی حضور کے کپڑے پھٹ جاتے، حضور اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے۔ حضور کے جوتے ٹوٹ جاتے، حضور اپنے جوتے خود گانٹ لیا کرتے۔ حضور نے اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضور کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور ساری زندگی میں ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور کے اوپر کسی بھی شخص نے کوئی ظلم یا زیادتی کی ہو اور حضور نے اس شخص سے اس چیز کا کبھی بدلہ یا انتقام لیا ہو۔ تو یہ اخلاق ہیں جو کملی والے آقا نے اپنی امت کو عطا کیے ہیں۔ طائف کا مقام ہے، طائف کا مقام ہے، اور حضور لوگوں کو دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ کفار نے آپ کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی، حضور کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے یہ منظر نہ دیکھا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً جبرائیل امین کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ جبرائیل امین آ گئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اب تو ہاتھ اٹھائیے اور ان بدبختوں کے لیے بدوا فرمائیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھتے ہی پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اپنے پڑوں کو پوری قوت کے ساتھ جھاڑے گا، اور یہ دونوں پہاڑ آپس میں تہس نہس ہو جائیں گے۔ طائف کے مکین اس طرح پس جائیں گے کہ جس طرح دانا چکی میں پس کے آٹا ہو جاتا ہے، مگر رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شیوا نہ تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل،
میں اس دنیا میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا بلکہ مجھے تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو کملی والے آقا نے جو ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت حضور کا ارشاد۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری نے بڑے خوبصورت پہرائے میں اسے منظوم کیا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ اے جبرائیل، میں اس دہر میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ اے خداوند جہاں کر رحم طائف کے مکینوں پر اور الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، آستانہ علی دیول شریف، حضور قبلہ پیر حسان مصطفیٰ۔ تو لوگوں کو معاف کرنے کا یہ عظیم جو ہے سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا وہ وقت کیسا تھا؟ نوجوان بچے جتنے یہاں پہ موجود ہیں، بیٹے آپ لوگوں کے لیے میری نصیحت ہے، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب مکہ فتح ہوا وہ وقت کیسا تھا؟ اس وقت تمام دشمن اسلام جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے کفار مکہ اور حضور کے سارے دشمن سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت کملی والے آقا اپنے 10,000 صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حضور داخل ہوتے ہیں، اور مکہ فتح کرنے کے بعد جو سب سے پہلا اعلان حضور نے کیا وہ اعلان کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو کوئی ناجائز قتل نہیں کرے گا۔ پہلا اعلان جب مکہ فتح ہوا حضور نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کو کوئی ناجائز قتل نہیں کرے گا۔ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی محفوظ، جو بیت اللہ شریف میں جا کے پناہ لیں وہ بھی محفوظ، اور جو لوگ بھی ہتھیار ڈال دیں تمام کے تمام محفوظ۔ اس وقت تمام دشمن اسلام کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں، کیا یہ وقت ایسا نہیں تھا؟ حتیٰ کہ وہ ہندہ عورت بھی وہاں موجود ہے جس نے غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بڑے محبوب اور لاڈلے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا تھا اور ان کا کلیجہ کچا چبایا تھا۔ وہ عورت بھی سامنے کھڑی ہے۔ کیا یہ وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک ایک کافر سے چن چن کے بدلہ لیا جاتا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا، ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جاتا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا جاتا؟ اس سے بھی بڑھ کے کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ لوگ اس سے بھی زیادہ بدترین سزا کے مستحق تھے، مگر کمری والے رسول اپنی امت کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ اس وقت وہ تمام دشمن اسلام کفار مکہ سامنے کھڑے ہیں اور اپنے بھیانک انجام کی وجہ سے خوف زدہ ہیں۔ تو کملی والے رسول کا حسن خلق، آپ کی رحمتوں کا عالم دیکھیے کہ کملی والے رسول ان کے پاس چل کے چلے تشریف لے گئے، اور حضور نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے گا؟ ان لوگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حضور آپ کریم ہیں اور کریم کی اولاد ہیں، آپ سے تو ہمیشہ اور ہمیشہ خیر اور بھلائی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو کملی والے رسول نے حکم فرما دیا، کملی والے رسول نے فرمایا کہ آج کسی کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ان سب کو حضور نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علی دیول شریف، حضور قبلہ پیر حسان مصطفیٰ۔ بس میری آپ کو نصیحت ہے، توبہ استغفار یہ ایک ایسا عمل ہے
جو اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ترین عمل ہے۔ جب بھی کوئی شخص سچے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ آج اس محفل میں آئے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ باقی کی جو زندگی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کریں گے۔ یہ نیت کر کے جانی ہے۔ انشاءاللہ زیادہ وعدہ نہیں لیتا، کوشش کا وعدہ لوں گا، کوشش ضرور کریں گے۔ ہاتھ کھڑا کر کے مجھ سے وعدہ لیں اس چیز کی کہ باقی کی جو زندگی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے بسر کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد۔ فرمایا کہ دین اسلام جو ہے در حقیقت ہے ہی سارا کا سارا حقوق العباد۔ اگر ہم دین اسلام کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں، 10 حصوں میں ایک حصہ عبادت ہے، ایک حصہ عبادت ہے اور باقی 9 حصے حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھیں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں میں سیرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ